السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے پارٹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پیمانے کے مطابق ان کو غلہ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور اپنے شہر میں پہنچے اور اپنے والد سے ملاقات ہوئی تو اپنے والد کو کہنے لگے کہ ابا جان وہ بڑا مخلص اور صالح اور رحم دل بادشاہ ہیں، اس نے ہم کو غلہ دیا، اور ساتھ یوں بھی کہا کہ اگر آپ واپسی پہ آؤ گے اور اپنے بھائی کو نہ لے آئے تو آپ کی غلے کی بندش ہوگی، آپ سے بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ کو غلہ میسر نہیں ہوگا۔ جب یہ باتیں اپنے والد کے سامنے پیش کیے، اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے غلے کو کھولا اور کھولتی ہی اس میں جو نقد زیور تھے وہ مل گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو ابا جان، جو ہمارا خرچہ تھا وہ بھی واپس دے دیا، وہ بڑا نیک دل انسان ہے، اگر تو ہمارے ساتھ بھائی کو نہیں بھیجے گا وہ ہم پہ غلہ بند کرنے گا۔ اور بیٹوں نے کہا کہ ابا جان تو ہمارے ساتھ اپنے بھائی کو بھیج، ہم اس کا بہت دھیان رکھیں گے، بہت خیال کریں گے، انشاءاللہ تعالی ان کو واپس صحیح سلامت لوٹائیں گے۔ والد نے کہا کہ یوسف میں بھی آپ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اس کے ہم خیال کریں گے، دیکھ بھال رکھیں گے اور واپس صحیح سلامت لوٹائیں گے، لیکن یوسف ابھی تک ہم کو نہیں ملا۔ بھائیوں نے بہت بڑا اصرار کیا کہ ابا جان اگر آپ نے ہم کو یہ نہ دیا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ غلہ جو ہم لے کے آئے ہیں یہ تو چند دنوں میں ختم ہی ہو جائے گا، پھر ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ پھر والد نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا اور قسم لی کہ ان کا دھیان بھی رکھو گے اور ان کو صحیح سلامت واپس بھی لوٹ کر آؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، سب بھائیوں نے قسم اٹھا کر اس بات کا اپنے والد کو یقین دلائی کہ ہم ان کو صحیح سلامت واپس لوٹائیں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا نگہبان اور حفاظت کرنے والا میری اللہ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اگر جو مصیبت آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو چاہے بچا بھی دیتا ہے اور اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ میرے بھائیو، شکوہ اور گلہ صرف اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارا ٹائم گزار کے ان کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول باتیں اور دین کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو کم دیکھا جاتا ہے۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کرو اور لائک بھی کرو اور سبسکرائب بھی کر لیا کرو۔ میرے بھائیو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ اپنے والد نے بہت نصیحتیں کی۔ جب وہ دوبارہ مصر کے شہر میں داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کا پرزور استقبال کیا اور اپنے بھائی کو بلایا جو بنیامین تھا، ان کو ساتھ بٹھایا، ان سے باتیں کی اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ میں یوسف ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، اور ہم پہ بہت تکلیفیں گزری ہیں، آپ پہ بھی بہت تکلیفیں گزری ہوگی، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بلا دیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے، اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی بھائی کو تسلی دی اور اپنی بھائی کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو ایک تدبیر بنائی اور اپنی بھائی کو کہا کہ ایک تدبیر میرے پاس ہے لیکن تجھ پہ الزام عائد ہوگی، تم سارق بن جاؤ گے، تم چور بن جاؤ گے، اس بہانے سے آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بھائی نے کہا کہ مجھے کوئی الزام کی پرواہ نہیں ہے، جو تدبیر بھی آپ نے کرنی ہے کر لو تاکہ ہم آپس میں یہاں رہے۔ تو میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام نے تدبیر ایسی بنائی اور اپنے نوکروں کو کہا کہ غلے کی پیمانہ شروع کر دو، سب کے اونٹ کو لاد دو، ہر کسی کو اپنا اپنا غلہ دیا کرو۔ جب آپ تیلوں کو بھرنے لگو گے، جو پندانے کا برتن ہے وہ بنیامین کے تیلے میں رکھنا ہے تاکہ ہم کو ڈھونڈ کر اور یہ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ تو دربار کے نوکروں نے یہی کر لیا کہ سب کی تیلے بھر دیے، اونٹوں پہ لاتے جا رہے تھے۔ بنیامین کے تیلے میں اس نے وہ برتن رکھ دی جس پہ وہ پندانا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ بادشاہ کی برتن گم ہو گئی ہے۔ سب قافلوں کو ٹھہرایا اور تلاشی کے لیے آمادہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو قافلہ تھا وہ کہنے لگے کہ ہم اس زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایک اعلیٰ درجے والے خاندان کے ہیں، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔ بہت تسلیاں دی، بہت اپنی صفائیاں پیش کی۔
پھر ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر برتن آپ کے تلوں میں مل گئی، آپ کے قافلوں میں مل گئی تو ان کی کیا سزا دو گی؟ تو ان بھائیوں نے فتاوی دیا جو یعقوب علیہ السلام کے دور میں چلا آ رہا تھا کہ جو شخص بھی کسی کا چوری کر لیتا تھا وہ شخص اس آدمی کا غلام بن جاتا تھا جس سے چوری کی ہوئی تھی۔ یہی فتاوی بھائیوں نے دیا کیونکہ مصر میں چوری کرنے والے کی سزا دوسری تھی۔ ان بھائیوں کے فتاوی پر عمل کیا کہ اگر چور نکل آیا تو بادشاہ کا غلام بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب چیکنگ کا وقت آ گیا تو ڈائریکٹلی بنیامین کا تلا نہیں کھولا، پھر ان کے بھائیوں کا چیک کرتے تھے، سب سے آخر میں بنیامین کا چیک کر لیا اور اس میں وہ برتن برآمد ہوا۔ پھر ان کی فتاوی کے مطابق بنیامین کو یہاں رکھنا ہوگا، غلام بننا ہوگا، بادشاہ کی حضور میں پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈھونڈنے سے پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ اگر کسی نے خود واپس کر لیا تو ان کو انعام مل جائے گا، اگر کسی نے ڈھونڈ لیا ان کو بھی انعام مل جائے گا۔ آخر کر بنیامین کی تلی میں وہ برتن ملا اور یوسف علیہ السلام نے ان قافلے والوں سے کہا کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر دوسری آفت آ پڑی، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی ہم کیا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ہمارا 13واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کو ایک قمیص دیتے ہیں اپنے والد کو تسلی کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم اگلی پارٹ میں بیان کریں گے۔ میرے بھائیو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔